ایمان کا سرچشمہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں ایمان کی حقیقت سمجھائی گئی، ایمان کے مقام کو واضح کیا گیا۔ ظفر علی خان مرحوم نے کہا تھا نا، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ اس کے بغیر آپ کو ایمان کا راستہ نہیں مل سکتا۔ اور ایک آیت ہے سورہ انفال میں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ تمہیں زندگی دینا چاہتے ہیں، اور وہاں زندگی سے مراد ایمان والی زندگی ہے۔ تو ہماری پہلی ضرورت، ہماری بنیادی ضرورت اور اصلی ضرورت ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے تو دنیا کی ساری دولت اس کو مل جائے وہ ناکام ہے۔ فرعون کو ایمان نہیں ملا، اتنا بڑا اقتدار پا کر بھی وہ ناکام رہا، ناکام ہی نہیں رہا، غضب الہی کا شکار ہوا۔ قارون دنیا کی دولت کے اعتبار سے ایک نام بن گیا، لیکن اتنی دولت پا کر بھی وہ ناکام رہا۔ اس لیے کامیابی مال سے نہیں ہے، کامیابی اقتدار سے نہیں ہے، کامیابی ایمان سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل دانش کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دانشور وہ ہیں جو ہمارے ہاں ماشاءاللہ پوری ایک فصل جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، ادھر کی مار لگاتے ہیں ادھر کی لگاتے ہیں، دانشور کہلاتے ہیں۔ ایک دانشور وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے، صاحب بصیرت لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہے وہ؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم اور لیٹے بھی۔ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا آدمی قائم ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، تینوں کا ذکر کیا۔ تو مقصود اس کی وہ حالت بیان کرنا نہیں ہے، یعنی اس کے قیام قعود اور اس کو جنوب کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور حال کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی آدمی توانا ہوتا ہے کبھی کمزور ہوتا ہے، کبھی وہ تنگ حال ہوتا ہے کبھی خوش حال ہوتا ہے، تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ ہے عقل مند، یہ ہے دانشور، جو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے معبود کو بھولتے نہیں ہیں، یاد رکھتے ہیں، ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے وہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے پکارنے والے کی پکار سن لی کہ وہ جو بلاوا دے رہا ہے، وہ جو اعلان کر رہا ہے، وہ جو دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں ایمان قبول کرو، مومن بن جاؤ، تو آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ ہے بنیاد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد میں بھی پہلا نقطہ ایمان کا ہے۔ یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آپ نے اللہ کو معبود مانا، اسی کا نام ایمان ہے۔
آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ ذکر کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ الفاظ ہیں۔ تو اس لیے پہلی بنیادی اور اصل ضرورت ہماری کیا ہے؟ ایمان کی۔ اور کچھ ملے نہ ملے، ایمان مل جائے تو آدمی کامیاب ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو ساری دنیا مل جائے ناکام ہے۔